مقبوضہ و آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری کل 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا بھارتی حکومت کی طرف سے 2019 میں اسی روز کیے گئے غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کے خلاف احتجاج درج کرانا ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور پاکستان میں لوگ اور تارکین وطن کشمیری دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کریں گے۔ نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا، جس کے تحت بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کل اس موقع پر یوم سیاہ منا کر اور احتجاجی مظاہرے کر کے عالمی برادری کو یہ سخت پیغام دیں کہ ہم اپنی مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو قبول نہیں کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم اور دیگر رہنماؤں بشمول شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، میر وائز عمر فاروق، نعیم احمد خان، آسیہ اندرا اور مولوی بشیر احمد نے بھارتی جیلوں سے جاری اپنے پیغامات میں 5 اگست کو جموں کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 4 سال سے جاری محاصرے اور بھارتی ریاستی دہشت گردی نے پورے مقبوضہ علاقے میں ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے اور پورے علاقے کو فرقہ پرست ہندوتوا مودی حکومت نے ایک ایزار ثانی کے مرکز میں تبدیل کر رکھا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں یاسمین راجہ، غلام نبی وار، مولانا مصعب ندوی، سعید عطا اللہ اور نریندر سنگھ خالصہ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری مودی کی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو قبول نہیں کرتے اور تنازع کشمیر کے حل تک اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے بھی اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس کی خصوصی حیثیت کی منسوخی نہ صرف کشمیر سے متعلق عالمی ادارے کی قراردادوں بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سری نگر میں سول سوسائٹی کے اراکین نے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی سے نہ تو حقائق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس غیر قانونی اقدام سے کشمیریوں کے اپنے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد متاثر ہوگی۔ انہوں نے ان دفعات کی اصل شکل میں بحالی، کشمیریوں پر مظالم کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے فوری حل پر زور دیا۔ ترکیہ کے مشہور شاعر اور آرٹسٹ ترگے ایورن نے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک انگریزی نغمہ دی جیلز آف کشمیر جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں استنبول میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما اور جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ نے کہا ہے کہ ترگے ایورن اللہ کی طرف سے مظلوم کشمیریوں کو عطا کردہ ایک مخلص دوست ہیں جو اپنے فن سے کشمیریوں کے درد سے دنیا کو آشنا کرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ترگے ایورن نے اس سے پہلے بھی کشمیریوں کی مظلومیت سے متعلق گانے لکھے ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی۔